بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہم جب سے باشعور ہوئے، یعنی 7 سال 8 سال کے نماز کو سمجھنے والے ہوئے، اور اب ہماری عمر چاہے 17 سال ہو، 27 سال ہو، 37 سال ہو، 47 سال ہو، 57 سال ہو، 67 سال ہو، 77 سال ہو، ہم میں سے بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ رکوع سے اٹھ کر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں۔ اس کو قوما کہتے ہیں، اور نماز میں قوما یہ واجبات میں سے آتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے رکوع سے اٹھ کر وہ سیدھی طرح وہ کھڑا نہ ہوا اور فوراً سجدے میں چلا گیا تو گویا کہ اس نے ایک واجب چھوڑ دیا، اور واجب کو چھوڑ دینے سے اگر اس نے سجدہ سہو نہ کیا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں کہ جنہوں نے 50 سال 60 سال تک نماز پڑھی، لیکن ایک بھی نماز اس لائق نہیں ہے جو اللہ کے دربار میں پہنچ سکے، اور وہ ساری نمازیں جو ہے وہ نمازی کے منہ پر وہ ساری نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اس کی نماز اتنی پاورفل بھی نہیں ہے کہ اس کے سر کے اوپر تک جائے۔ جب سر کے اوپر تک ہی نہیں جائے گی تو عرش تک کہاں سے جائے گی؟ تو وجہ یہی ہے کہ ہمیں بہت سی باتوں کا نماز میں علم نہیں ہے، اور ہم نماز ایسی ہی الٹی سیدھی پڑھ رہے ہیں۔ تو رکوع سے جو ہم سیدھا کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں، اور قوما میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے جو مستحب ہے، جس کا پڑھنا ضروری اس لیے ہے، ضروری نہیں ہے لیکن ضروری اس لیے ہے کہ اگر ہم پڑھیں گے تو کچھ دیر کھڑے رہیں گے، اور کچھ دیر کھڑے رہیں گے تو قوما ہمارا آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ دیکھیے، مدارس میں، مساجد میں، یا پھر تبلیغ کے اندر لے جا کر کے جب لوگوں کو دین سکھایا جاتا ہے، بچوں کو دین سکھاتے ہیں، ائمہ حضرات ہیں، استاد ہیں، یا پھر تبلیغ کے اندر جو ساتھی دین سکھاتے ہیں، وہ بیشتر یہی بتاتے ہیں کہ جب ہم رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد کھڑے ہوں گے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے۔ اگر امام ہے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، اور پیچھے پڑھنے والے کہیں گے ربنا لک الحمد۔ لیکن اگر منفرد ہے، اکیلا نماز پڑھنے والا ہے، تو سمیع اللہ لمن حمیدہ بول کے کھڑا ہوگا اور ربنا لک الحمد۔ تو ربنا لک الحمد بہت چھوٹا سا ہے، یعنی اس کے کہتے ہی، جیسے ہی آپ یہ کہتے ہیں اور ربنا لک الحمد کہتے ہیں، پوری طرح کھڑے بھی نہیں ہو پاتے اور فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو قوما آپ کا چھوٹ جاتا ہے۔ تو ان دونوں کے بیچ میں یعنی قوما میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے ربنا لک الحمد کے بعد۔ یہ دعا اکثر و بیشتر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو یاد کر لیں، چند سیکنڈ کی دعا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا قوما درست ہوگا، اور قوما درست ہوگا تو نماز درست ہوگی۔ دعا یہ ہے ربنا لک الحمد، اتنا تو ہم کہتے ہیں لیکن اس کے آگے بھی کہنا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اتنا اگر آپ بولیں گے تو انشاءاللہ 4 سے 5 سیکنڈ ہو جاتے ہیں، اور آپ کا قوما بھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اطمینان سے سجدے میں چلے جائیں۔ آپ سجدہ کرتے ہیں، ایک سجدہ آپ نے کیا، اس کے بعد بیٹھ گئے۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں جو ہم بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں جلسہ، یعنی نماز کی اصطلاح میں اسے جلسہ کہتے ہیں، جلسہ دونوں سجدوں کے بیچ میں۔ اور یہ جلسہ کرنا بھی نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، جیسے قوما کرنا واجب ہے، ایسے ہی ان دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا بھی واجب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ نے خود بھی کیا ہوگا کہ آپ ایک سجدہ کرتے ہیں، اچھی طرح بیٹھتے نہیں کہ فوراً دوسرا سجدہ آپ کر لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے، آپ سے جانے میں انجانے میں آپ سے جلسہ چھوٹ جا رہا ہے جس کا کرنا واجب ہے۔ اگر آپ نے جلسہ نہیں کیا اطمینان سے تو آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ مانیں آپ کی عید کی نماز نہیں ہوئی، بقرہ عید کی نماز نہیں ہوئی، رمضان میں جتنی نمازیں پڑھ رہے وہ نہیں ہوئی، تراویح نہیں ہوئی، 5 وقتہ نماز نہیں ہوئی، تہجد نہیں ہوئی، اشراق نہیں ہوئی، چاشت نہیں ہوئی، اوابین نہیں ہوئی، دیگر نوافل آپ جو بھی پڑھتے ہیں، اگر آپ اس کے اندر جلسہ اچھی طریقے سے نہیں کرتے تو آپ کی یہ ساری نمازیں بیکار ہو گئی، اکارت ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کیا چھوڑ دیا؟ آپ نے واجب چھوڑ دیا ہے، جو دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا ضروری تھا، آپ نے وہ چھوڑ دیا۔ اب یہ بیٹھا کیوں نہیں جاتا جانتے ہیں؟ کیونکہ ان دونوں سجدوں کے بیچ میں عام طور پر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی دعا نہیں ہے، اور ہمیں بتایا بھی نہیں گیا۔ مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، تبلیغ کے جلسوں کے اندر کوئی بھی دعا سکھاتا نہیں ہے۔ یہ دعا اتنی یعنی
یہ ہو گئی ہے، چھپ گئی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، جبکہ حدیثوں میں آتا ہے، کتابوں میں آتا ہے، لیکن اس کی اہمیت کو ہٹا دیا گیا، تو اس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں کو یہ دعا معلوم نہیں ہے، جبکہ بہت معمولی سی چھوٹی سی 4 جملوں کی 5 جملوں کی دعا ہے۔ اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جلسہ درست ہوگا اور نماز بھی آپ کی درست ہوگی۔ اور دعا بھی بڑی جامع ہے، کہنا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی واجبرنی۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی واجبرنی۔ یہ 5 لفظ آپ کو بولنے ہیں۔ اس کے بولنے میں بڑی مشکل سے آپ کا 5 سے 6 سیکنڈ جائے گا، لیکن آپ کا جلسہ ہو جائے گا۔ آپ کا جلسہ ہوا یعنی آپ کا واجب ایک بھی نہیں چھوٹا، تو آپ کی نماز مکمل ہوئی، آپ کی عید ہو گئی، بقرعید ہو گئی، جمعہ ہو گئی، 5 وقتہ نماز ہو گئی، اور آپ کا چاشت ہو گیا، اوابین ہو گئی، آپ کی تہجد، ساری نمازیں آپ کی، فرض نفل واجب سب نمازیں آپ کی مکمل ہو گئی۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو جتنی نمازیں آپ نے اب تک پڑھی ہیں اور جلسہ چھوٹنے کی وجہ سے وہ ساری کی ساری نمازیں بیکار اور اکارت چلی گئیں۔ حدیث پاک میں جو بات آئی ہے وہ یوں ہی نہیں آتی ہے، اس کے پیچھے کوئی کارن، کوئی ریزن ہوتا ہے، کہ بہت سارے لوگ 60 سال سے 70 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز ان کی اس قابل نہیں ہے کہ ان کے سر کے اوپر بھی جائے۔ جو سر کے اوپر بھی نہیں گئی تو عرش پر کیسے جائے گی؟ اور وہ نمازی کے منہ پر مار دی جاتی، کیوں؟ اسی وجہ سے کہ قوما نہیں ہو رہا ہے، جلسہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ دعا آپ یاد کریں اور اس کو آپ قوما میں اور جلسہ میں ضرور پڑھیں، اور لوگوں تک بھی اس بات کو پہنچائیں، اس کو ضرور شیئر کریں۔ بہت بڑے ثواب کا اور یہ خیر کا باعث ہے میرے بھائی۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔